وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے عہد، اخذنا لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ پوجنا تم مگر اللہ کو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم روگردان ہو، اعراض کرنے والے ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ عہد و پیمان کی آیت کریمہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے یہ حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے لیے یہ 8 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہی اس پر عمل کریں گے تو مسلمان نہیں، بعض احکامات اس موقع کے حساب سے تو نازل ہوئے، لیکن قیامت تک اس پر عمل کرنا سب پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مکمل یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ایک دستور العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، ساتھ ہی متصل رب العزت وبالوالدین احسانا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے بعد ماں باپ کا سب سے بڑھ کر حق ہے، باقی دنیا کے حقوق وہ بعد کی بات ہے، والدین کے حقوق جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے رب العزت نے اپنی عبادت کے متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، بھلائی کرنے، اچھائی کرنے کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں
آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک کسی چینل کا کوئی رپورٹر جو ہے وہ پہنچ گیا وہاں پہ کسی گھر میں، پولیس کی مدد سے، پولیس کو اس نے پہلے انفارم کیا، پہنچ گیا، جا کے اس نے گھر کے جو باہر آئے، ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کے بیٹے باہر آئے، انہوں نے پوچھا باپ کے بارے میں کہ جی والد صاحب کدھر ہیں؟ وہ جی کام پہ گئے ہوئے ہیں۔ انہیں مکمل انفارمیشن تھی۔ اب کس نے انفارمیشن دی واللہ عالم، اس گھر کے ہمسایوں میں سے کسی نے بتایا ان کو، یا اس گھر کی جو ہے نا ایک بیٹی تھی، اس بیٹی نے بتایا۔ البتہ وہ اندر گھس گئے، پولیس جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے پیچھے کر کے تو اندر گھس گئے۔ ان کی ماں اندر سہمی ہوئی، ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کے خاوند کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ اندر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کدھر؟ کہا جی اس کمرے میں ہے۔ وہ کمرہ لاک اپ تھا۔ انہوں نے وہ چابی لے کے تو بڑی سختی کے ساتھ چابی حاصل کی، کمرہ کھولا، بقول ان کے کہ بہت زیادہ سمیل اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ انہوں نے آگے بڑھ کے جب دیکھا تو ایسے بے سدھ بزرگ ان کے والد صاحب ایسے پڑے ہوئے، زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے، پاؤں پہ بھی زنجیریاں، ہاتھوں پہ زنجیریاں اور تالے لگے ہوئے زنجیریوں کو۔ انہوں نے وہ جا کے تو ان کو بڑا حوصلہ دے کے ان کو اٹھایا، ان سے پوچھا 6 ماہ سے بیٹوں نے اپنے باپ کو قید کیا ہوا ہے، 6 ماہ سے اپنے باپ کو اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، زنجیریوں کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور بقول ان بزرگوں کے، باریش بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کوئی ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک بڑے طریقے سلیقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ کسی کمپنی میں وہ سپروائزر تھے، کوئی لاکھ سے اوپر، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ تھی۔ تو جھگڑا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 دن 3 دن مجھے کھانا نہیں دیتے۔ تو جب انہوں نے جا کے ان کو جس دن جا کے ان کو بازیاب کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج 6 دن ہو گئے مجھے انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ روزانہ پانی جو ہے نا وہ جا کے دے دیتے ہیں، یہ پانی 1 گلاس پی لیتے ہیں 1 دن کا، بس یہ ان کی گزر اوقات۔ جھگڑا کیوں ہے؟ انہوں نے جس مکان میں وہ رہ رہے تھے، انہوں نے وہ بیٹوں سے پھر انٹرویو کیا، پوچھا آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے، کیوں جھگڑا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جائیداد ہمارے نام نہیں لگا رہے، اس وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، جائیداد نام نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اختیار میں ہے، وہ چاہیں تو وہ جو ہے وہ تمہارے نام لگائیں، اگر نافرمان اولاد ہے تو وہ آگ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہے۔ تو آپ لوگوں نے جھگڑا کیوں ہے؟ جب انہوں نے ان بزرگوں سے پوچھا جی آپ ان کے نام نہیں لگاتے، جی جائیداد کیوں نہیں لگا رہے، انہوں نے وہ ساری حقیقت جو ہے نا وہ یہاں کی،
انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرے بچے تینوں نشہ کرتے ہیں اور یہ جوا کھیلتے ہیں، میں جب تک کمائی کرتا رہا ہوں میرا پیسہ سارا انہوں نے اڑا دیا، جوئے میں انہوں نے اڑا دیا۔ اب میں اگر یہ ایک مکان میرے پاس بچا ہے یہ بھی ان کے نام اگر میں کر دیتا ہوں، یہ میرا مکان بھی بیچ کے کھا جائیں گے، ہم در بدر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں ان کے نام نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی ہے، میری ایک بیٹی ہے، بس ان کے نام میں کر دوں بس، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے، محض اس وجہ سے کہ وہ بچوں کے نام جائیداد نہیں کر رہے، وہ بزرگ انہوں نے ظلم اور جبر کی داستان رقم کر دی اور باپ کو جو ہے نا وہ اندر انہوں نے قید کر دیا۔ یہ کوئی مطلب کوئی یہودیوں کی داستان نہیں ہے، عیسائیوں کی داستان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی داستان ہے۔ تو یہ آیت کریمہ گو کہ ابتداءً اللہ رب العزت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل ذکر فرما رہا ہے، لیکن تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ہر ان کے لیے یہ دستور العمل ہے۔ تو والدین کے ساتھ، یعنی والدین کا مقام اتنا بلند و بالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متصل والدین کا ذکر فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ اور پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، یتیموں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ جو ہے وہ کرنا، ان کی مالی معاونت اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں کے بعد مسکینوں کا حق ہے۔ مسکینوں سے مراد یعنی یہ یتیم تو نہیں ہے، لیکن غریب، انتہائی غریب قسم کے لوگ جو ہے ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مسکین جو ہیں اور یہ یتیموں کا حق زیادہ، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پہلے ذکر فرمایا۔ مسکینوں کا حق ان سے کم ہے، اس وجہ سے بعد میں ذکر فرمایا۔ یعنی ترتیب باری تعالیٰ نے دیکھیں کتنی پیاری رکھی ہے، پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر اس کے بعد پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گویا کہ شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو یہ ذکر فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی ہے ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ کلام جو ہے یہ بندے کی شخصیت کا پتہ بتاتی ہے، کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا کسی کے ساتھ، بندے کی شخصیت، جب تک بندہ بولے نہیں اس وقت تک اس کے اندر کیا ہے وہ
مطلب کس حیثیت کا مالک ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، وہ جب تک بولے گا نہیں مخاطب کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، سامنے والے کو اس بات کا علم اندازہ نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ گفتگو کرے گا، بات کرے گا، تو پھر جو ہے سامع جو ہے، سننے والا جو ہے، وہ اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لے گا کہ کتنے پانی میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جب بھی بات کریں اچھے پیرائے میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اگلے کے ساتھ بات کریں، اور یعنی کہ اپنے ماتھے پہ بل ہوں اور ساتھ بات کر رہے ہوں، غصے کے انداز میں، جھڑکنے کے انداز میں، جی لڑائی جھگڑے کے انداز میں، یہ سارے انداز انتہائی غلط ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ تو جب بھی بات کریں اچھے پیرائے میں اگلے کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور پھر رب العزت آگے نماز کا حکم فرما رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا بنی اسرائیل میں بھی یہ عبادت نماز کی اور زکوٰۃ کی موجود تھی، ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فرماتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی ہمیں بھی فرماتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے بھی فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی ان عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ یہ کام، یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں تم لوگوں نے کرنی ہے۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے، ان کی عبادت اور مسلمانوں کی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب بنی اسرائیل جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، مال کا چوتھائی حصہ ان پر لازم اور ضروری تھا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھائی حصہ۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے تو 100 روپے میں سے ایک حصہ وہ زکوٰۃ کا ہے، 3 حصے ان کے ہیں۔ یعنی ایک حصے سے مراد 100 میں سے 25 روپے انہوں نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ اب مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا، پھر بھی مسلمان محروم رہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، کہ مسلمان پر لازم ضروری یہ ہے، فرض یہ ہے، یہ مال میں سے 40واں حصہ، کتنا؟ 40واں حصہ، یعنی 100 روپیہ اگر ہے نا تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے، ٹھیک ہے، 2.5 روپے اللہ کے نام پہ ادا کرنے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، 100 میں سے۔ ایسے ہی 1000 روپیہ ہے تو 25 روپے بنی اسرائیلیوں پر 100 میں سے 25 روپے تھے۔ اب مسلمانوں پر اللہ کا اتنا کرم کہ 1000 میں سے 25 روپے اللہ کے نام پہ دینے، تو پھر بھی بندہ اپنے مال کو دبا کے رکھے، چھپا کے رکھے، جی گن گن کے رکھے، اور عیاشیوں پہ لگا دے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اپنے مال کی، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے یہ 8 عہد و پیمان بنی اسرائیلیوں کے ساتھ فرمائے، لیکن آگے فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے۔ تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم میں سے تھوڑے ایسے تھے جو اس عہد و پیمان پر قائم رہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے،
لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. الا قلیلا منکم وانتم موردون، اور فرمایا کہ تم روگردان ہو. اور پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے عہد، لا تسفکون دماءکم، کس بات کا عہد لیا؟ کہ نہ تم بہاؤ گے، تسفکون بہاؤ گے، دماءکم خون اپنوں کا. دماء کس کو کہتے ہیں؟ خون کو. ٹھیک ہے، لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہاؤ گے اپنوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے. جی، ان کو اپنے گھروں سے تم نہ نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ دوسرے عہد کا اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے. بنی اسرائیلیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا عہد لیا کہ تم اس عہد کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے آپس میں نہیں کرو گے، قتل و قتال آپس میں نہیں کرو گے. اس بات کا تم نے عہد کیا، اور اپنوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں ان کے گھروں سے. اس بات کا بھی تم نے عہد کیا. اور پھر یعنی جلا وطن اگر کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا قومی شرازہ جو ہے یہ بکھر جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی تمہاری طاقت اور قوت جو ہے وہ اگر تمہارے پاس موجود رہیں تو تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر نکال دو گے تمہاری طاقت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تمہاری قوت وہ موجود نہیں رہے گی، اس طرح نہیں رہے گی جس طرح ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ تم نے اس بات پر اقرار بھی کیا اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے یہ عہد و پیمان کیا ہوا ہے. اور پھر تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرنے لگے تم اپنوں کو. ٹھیک ہے، اپنوں کو تم قتل کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، منکم، اپنوں میں سے ایک گروہ کو تم نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، مدد دیتے ہو تم ان کو بالاسمی، گناہ کے ساتھ اور زیادتی میں، گناہ اور زیادتی میں تم مدد دیتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آ جائیں تمہارے پاس، یاتوکم، آ جائیں، کم، تمہارے پاس، اسارا، قیدی، تفادوہم، تو فدیہ دیتے ہو ان کو، ان کا فدیہ دیتے ہو. یعنی فدیہ دینے سے مراد کیا ہے کہ پیسہ روپیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. وہ قیدی ہو کے تمہارے پاس آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تم وہ قیدی اگر بن جائیں تو پھر تم ان کا فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ حرام ہے تم پر،
اخراجہم نکالنا ان کا نکالنا، ان کو جلا وطن کرنا، ان کے گھروں سے ان کو نکالنا کیا ہے؟ تم پر حرام ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی چاہیے تو یہ نا کہ پوری کتاب پر تم ایمان لاؤ، تمہاری خصلت یہ ہے، تمہاری کارستانی یہ ہے کہ تم ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو انکار کر دیتے ہو۔ وتکفرون فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا بدلہ ہے؟ ما، یہ ما نافیہ نہیں ہے، فما پس کیا، اس ما کا معنی کیا جزاء بدلہ ہے، من یفعل ذلک منکم، جو ایسا کرے، جو یفعل کرے، ذالک منکم، ایسا تم میں سے، جو تم میں سے ایسا کرے اس کا پھر کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر آگے بدلہ بھی ساتھ ہی ذکر فرما دیا، مگر یہ کہ رسوائی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یردون لوٹائے جائیں گے، اِلَىٰ طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کے، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اطراف میں دو قبیلے، دو فرقے آباد تھے، مدینۃ المنورہ کے آس پاس، ان کے اطراف میں یہود کے دو فرقے رہتے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو فرقے مدینہ کے اطراف میں یہ رہتے تھے۔ خاص مدینہ کے اندر بھی یہود کے دو فرقے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اطراف میں رہنے والے بنو قریظہ، بنو نذیر، مدینہ شریف کے اندر رہنے والے اوس اور خزرج۔ اب کیا تھا کہ حالانکہ بنو قریظہ، بنو نذیر ایک ہی قبیلے کے افراد تھے، لیکن یہ الگ الگ ہو گئے، بنو قریظہ یہ فرقہ الگ ہو گیا، بنو نذیر الگ ہو گیا، قبیلہ ان کا ایک ہی تھا۔ ایسے ہی اوس اور خزرج جو ہے، جو مدینۃ المنورہ کے اندر، شہر کے اندر، اس آبادی کے اندر رہنے والے تھے، وہ بھی قبیلہ ان کا ایک ہی تھا، لیکن وہ بھی الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، ایک اوس ہو گیا، ایک خزرج ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ بنو قریظہ جو تھا، حالانکہ وہ آپس میں تھے، ایک دوسرے کے لگتے تھے اور بڑے قریبی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عہد و پیمان آپس میں کر لیا۔ اوس نے بنو قریظہ کے ساتھ، خزرج نے بنو نذیر کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا۔ انہوں نے کیا عہد و پیمان کیا؟ کہا کہ جی جب بھی ہماری لڑائی ہوگی نا، اوس نے کہا کہ جی خزرج کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو بنو قریظہ کو انہوں نے اپنا حلیف بنا لیا، کہا کہ جی آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ خزرج نے بنو نذیر کو اپنا حلیف بنا لیا،
کہا کہ جب ہماری لڑائی ہونی ہے نا تو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، یعنی ہماری طرف سے ہو گیا، آپ نے لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اوس اور خزرج ان دونوں کی بڑی طویل لڑائی چلی آ رہی تھی، 100 سالہ پرانی لڑائی تھی ان کی، اور صورتحال یہ تھی کہ ایک قبیلے والے دوسرے کے قبیلے کو 1-2 بندے مار دیتے، ان کا داؤ لگتا تو 2-4 ان کے بھی مار دیتے۔ اس طرح کی لڑائی تھی ان کی، آپس میں یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قتل و قتال بہت زیادہ ان کا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اوس والوں نے بنو قریظہ کو ملا لیا، یہ خزرج نے بنو نذیر کو ملا لیا آپس میں۔ اب جب بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ ایک ہی قبیلے والے اب ایک اوس کی طرف سے لڑ رہا ہوتا تھا، ایک خزرج کی طرف سے لڑ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپس میں قتال بھی کرتے، لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے۔ لیکن اس نے اتفاق کہ جب لڑائی کے دوران اوس والے جو ہیں بنو نذیر کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے، ٹھیک ہے، اوس کے حلیف تھے نا بنو قریظہ، تو یہ اوس والے بنو نذیر کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے، خزرج والے جو ہیں وہ بنو قریظہ کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے۔ جب اس طرح گرفتاریاں ہو جاتی تھی نا، پھر یہی بنو قریظہ کو چھڑانے والے بنو نذیر آگے چلے جاتے، وہ فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا لیتے، ٹھیک ہے، تو بنو نذیر کے لوگوں کو بنو قریظہ چھڑا لیتے، اور بنو قریظہ کے لوگوں کو بنو نذیر والے وہ چھڑا لیتے، پیسہ روپیہ دے کے، فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ اب لوگ جب ان کو کہتے کہ بھائی تم ایسے کیوں کرتے ہو، چھڑاتے کیوں ہو، پھر لڑتے بھی ہو پھر چھڑاتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے چھڑانے کا تورات میں حکم دیا گیا ہے، جی تورات میں ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ان کو چھڑا لینا ہے، جب گرفتار ہو جائے چھڑانا ہے۔ کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے، پھر لڑتے کیوں ہو؟ چھڑا لیتے ہو، تمہارے قبیلے کے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی پیسے دے کے چھڑا لیا، پھر لڑتے آپس میں کیوں ہو؟ کہا کہ جی ہم تو ان کے حلیف ہو گئے ہیں نا، ان کے ساتھ مل گئے، جب ان کے ساتھ ہم نے عہد و پیمان کر لیا ہے تو پھر جب یہ لڑیں گے تو پھر ہم بھی لڑیں گے ان کی طرف سے ہو گئے۔ اس طرح کے بکواسات اور اس طرح کے نظریات ان کے تھے۔ پھر خدا کی شان کہ یہ جو قبیلے تھے نا باہر اطراف والے، آس پاس والے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قریظہ جو تھا ان کو مسلمانوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی، ان کو قتل کیا بہت زیادہ، وہ مارے گئے۔ وہ والے یہود جو تھے بنو قریظہ قبیلے کے، وہ بہت زیادہ، ایک دن میں 700 افراد بنو قریظہ کے مرے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ اس طرح ختم ہو گیا، نام و نشان اس کا مٹ گیا۔ بنو نذیر جو تھا ان کو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے مدینہ سے انہوں نے بھگا دیا، نکال دیا وہاں سے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی اشر ہونا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ وہاں سے نکلے، خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا۔ پھر یہ جرمنی نکل گئے، وہاں پہ یہ آباد رہے۔ اب بھی یہ خار خار کسی نہ کسی مقام پہ اس قبیلے بنو نذیر کے لوگ جو ہیں، لیکن جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھتکارے ہوئے جو ہیں جی، وہ آج تک وہ کسی بھی جگہ پہ وہ امن سے نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو دھکے ہی پڑتے ہیں۔ لیکن وہ اندر والے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ جو اندر والے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم شیر و شکر کر دیا، ٹھیک ہے، کیا کر دیا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح صفائی کروا دی،
اور آپس میں اس قدر وہ پھر شیر و شکر ہو گئے، اس قدر آپس میں وہ گھل مل گئے کہ وہی لوگ بعد میں انصار کہلائے، اوس اور خزرج۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ لڑائیاں 100 سالہ لڑائیاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائیں، تو پھر ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرہون منت جو ہے وہ مانا اور اپنا احسان مند مانا کہ جی انہوں نے 100 سالہ لڑائی جو ہے وہ ہماری ختم کروائی ہے۔ اس دوران میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کی صلاح کروائی ہوگی، لیکن نہیں، پھر آپس میں اسی طرح لڑائیاں جھگڑے۔ تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی صلح کروائی، اب وہی لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور وہی لوگ انصار کہلائے۔ مہاجرین تو وہ تھے نا جو ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ صحابہ تھے جو مدینہ کے مکین تھے، مدینہ کے رہنے والے جی۔ تو یہی اوس اور خزرج جو ہے یہ انصار کہلائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اگلی آیت آخری، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان سے مراد یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خریدی۔ اشتروا، خریدی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جی بس یہ دنیا ہی ہے ہمارے لیے، اس میں جو یاشیاں کرنی ہے بس یاشیاں کر لیں۔ تو گویا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو فوقیت دی، اور اسی میں ہی رہنا اور برتنا اور جینا اور سارے معاملات انہوں نے کہا کہ جی بس ہمارے لیے بس یہی ہے، آخرت جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی انہوں نے خرید لی، لیکن ان کا حشر کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فرمایا کہ نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو یہ گمان کرتے ہیں نا ایام معدودہ، جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ گنتی کے دن ہی ان کو عذاب ہو۔ فرمایا کہ ان کے عذاب میں کبھی بھی تخفیف، فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں کی جائے گی جی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔